جو سوشل ورک ہوتا ہے، جیسے کہ عبدالستار ایدھی کرتے تھے یا اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں ہم نے ایک ایگزامپل بھی دی کہ ایک ڈی آئی جی لیول کے افسر ہیں جن کی بیوی اور وہ مل کے بہت سارے ایسے بچوں کو پال رہے ہیں جو کہ بے سہارا بچے ہیں یا یتیم بچے ہیں، اور شروع میں انہوں نے 2 بچے پالنے کا سوچا، اور پھر انہوں نے 5 بچے پالنے شروع کر دیے، اور پھر 10 اور پھر 20 اور پھر 100، اور پھر ان کے دوست کود پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے، ٹی وی پہ انٹرویو آنے لگے، اور ٹی وی پہ انٹرویو میں ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ فلیش کرنے لگے، جس سے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے انہوں نے ڈالرز اور پاؤنڈز بھیجنے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا خیال ہے کہ پاکستان میں ہم اتنے زیادہ بچوں کو پالیں گے، یتیم بچوں کو اور بے سہارا بچوں کو، کہ صفر لگاتے لگاتے ہم تھک جائیں۔ یہ ان کا بیان تھا کہ بچوں کی تعداد کے بارے میں ان کا بیان تھا کہ ان بچوں کی تعداد میں ہم صفر لگاتے لگاتے تھک جائیں لیکن تعداد ختم نہ ہو۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہی مقصد کی موت ہمارے ہدف کے ہاتھوں ہو جائے، کہ وہ جو ایک بنیادی ایلیمنٹ تھا کہ کوئی 2 میاں بیوی اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ 2 بچوں کو پال رہے ہیں محبت کے ساتھ، اور پھر وہ میاں بیوی اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کرتے کرتے یہ ایک بہت بڑا کام بن جائے، تو اس میں وہ جو اصل روح ہے جو پیار کی ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ گروتھ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ ان ہیلدی ہو سکتی ہے، جیسے کینسر اس کی ایک مثال ہے۔ تو یہ جو چسکا ہے کہ جب اتنے زیادہ بچوں کو پالیں گے تو پھر بہت زیادہ تعریف ہوگی، بہت زیادہ تعریف ہوگی تو ہم اور بہت زیادہ بچے ایسے پالیں گے تو اور بہت زیادہ، یہ وہی ممتاز ہونے کا ایک ایلیمنٹ اس میں موجود ہوتا ہے، انکانشیسلی بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ دولت کما رہے ہوتے ہیں، انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ اور دولت کما رہے ہوتے ہیں، پھر اور مزہ آتا ہے تو پھر وہ اور دولت کماتے ہیں، تو اسے ورکوہلزم کہتے ہیں۔ لیکن جو ٹارگٹ ہے اطمینان جسے کہا جا سکتا ہے، اگر آپ کا ٹارگٹ اطمینان ہے، ٹارگٹ اپنی عزت خود کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی عزت خود کرنا ہے۔ دوسروں کی عزت کرنا بہت آسان ہے، ہمیں ان کے بارے میں بس تھوڑا بہت ہی پتہ ہوتا ہے، اور لوگوں میں ہم تھوڑی بہت خوبیاں دیکھتے ہیں تو ان کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت کرنا ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے، کیونکہ سارے راز و نیاز ہمیں پتہ ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو اپنی عزت کر سکتا ہے ڈیلی بیسس پہ، آن موسٹ آف دی ڈیز وہ کہہ سکتا ہے کہ تو چنگا بندہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کے بارے میں آئینے میں دیکھ کے کہہ سکے یا تم اچھے آدمی ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے تو پھر اس کو کسی نشے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی تمغے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ایسے کام میں پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جس سے آپ کو کوئی اتنا مزہ نہ آئے جتنا دوسرے لوگوں میں بدمزگی پیدا ہو اور وہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں۔ یہ جیلسی بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے نتیجے میں پھر بدمزاجی آتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں، کمپیٹیٹیونیس، ممتاز ہونے کا شوق، جیلسی کا ایلیمنٹ، یہ ہمارے اندر کے زہر ہیں جو اندر سے ڈنگتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمناؤں سے ہٹ کے اگر آپ کی صبح نیند کھلتی ہے اور آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو کہیں الحمدللہ، اور اگر رات کو آپ سوتے ہیں اور آپ کو 5 منٹ میں نیند آ جاتی ہے تو پھر بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو سادہ سی زندگی میں کافی فوائد ہیں، اور اگر آپ خواہ مخواہ کی علتیں پال لیں تو پھر اس میں تو زحمت ہی زحمت ہے۔ لیکن ایک سمپل سی بات کہ آپ اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں، آپ کی نظریں 4 ہوتی ہیں، آئی کانٹیکٹ بنتا ہے، آپ تھوڑا سا اسمائل کرتے ہیں، اور پھر آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں نے اسے ہرٹ نہیں کرنا، اور پھر بے شک ہرٹ کر دیں، اب اس میں تو ہمارا اختیار لمیٹڈ ہے، لیکن ایسا سوچنا جو ہے امپیکٹ پیدا کرے گا، ایسا سوچنا جو ہے ایک دن نتیجہ پیدا کرے گا۔ ہمارا سوچنا جو ہے we become what we think about، یہ بہت پرانی ایک بات ہے جو آج بھی مانی جاتی ہے کہ ہم جو سوچتے رہتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں۔
اور اپنی سکت کو دیکھیں، اپنی ہمت کو دیکھیں، اپنی توانائی کو دیکھیں، اپنی لمٹس کو دیکھیں، اپنی حدود کو دیکھیں، ان کا احترام کریں اور خام خواہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں. سمپلی جو آپ کرنا چاہتے ہیں گو ہیڈ ڈو اٹ. اگر آپ جلدی سونا چاہتے ہیں، کوئی مہمان آ گئے ہیں، تو آپ انہیں ریکویسٹ کر لیں کہ مجھے اجازت دیں، آپ گپ شپ کریں، میں جا کے سو جاؤں. میں نے نہیں دیکھا ان باتوں کا کوئی برا مناتا ہے. ہمیں خود بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی برا نہ منا لے. وی ہیو اے ڈسیز ٹو پلیز. ہم چاہتے ہیں خوش کرنا ہے ہر ایک کو. یہ بھی ایک ڈسیز ہے. باقاعدہ اس پہ بڑی اچھی کتاب ہے جس کا نام ہی یہی ہے، دا ڈس ایز ٹو پلیز، یعنی ڈیزیز ٹو پلیز، یعنی خوش کرنے کی بیماری. کسی کو ملے آنکھیں چار کریں، آئی کانٹیکٹ بنائیں، اسمائل کریں اور اسے خوش کرنے کی کوشش کریں. جہاں یہ اچھی بات ہے، وہاں اگر یہ حد سے بڑھ جائے، ہر وقت آپ کو یہی کریونگ ہو کہ میں کسی بندے نو پھڑا تھا انہوں خوش کرا، تو پھر حد سے زیادہ بڑی ہوئی چیزیں بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. اور اعتدال ایک خوبصورت راستہ ہے.